السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز رانا۔ پروگرام ہے نیوز نائٹ۔ یقیناً آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کو عید کے تمام دنوں کے اندر لوگوں سے ملاقات کرائیں۔ ذرا اب ہم نے سوچا کہ ذرا اپوزیشن میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر ایک بڑی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی صاحب آج کل فل گرم نظر آ رہے ہیں اسمبلی کے اجلاس کے اندر۔ کون ہے علی خورشیدی؟ کہاں سے آئے علی خورشیدی؟ کہاں ایم کیو ایم کے اندر بڑے بڑے ناموں کے بیچ میں اچانک ایک نام نکلا علی خورشیدی کا، اور وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ ذرا پوچھتے ہیں آج علی بھائی سے کہ کہاں سے کب آئے ایم کیو ایم کے اندر، اور اتنی زبردست چلتے چلتے جو سفر ہے اب وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، عید مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ آپ کو، آپ کے ویورز کو، سب کو میری جانب سے عید مبارک۔ کیسی گزری عید آپ کی؟ جی الحمدللہ، عید تو ہمیشہ اچھی گزرتی ہے، اور رمضان المبارک کے بعد عید کا ایک تحفہ جو ہے وہ اللہ پاک نے عید الفطر میں رکھا ہوا ہے، تو فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، پارٹی میں ہمارے جو شہداء ہیں ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، تو بڑی بزی روٹین رہتی ہے عید کی ہماری۔ ویسے علی بھائی، جو جیسے میں نے انٹرو میں کہا کون ہے علی خورشیدی، ایک دم سے کہاں سے نکل گیا ہے علی خورشیدی کا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگ جاننا چاہیں گے کہ علی خورشیدی کب سے پارٹی میں ہے، علی خورشیدی کہاں سے آیا ہے، کون ہے علی خورشیدی؟ علی خورشیدی ایک عام انسان ہے، اور ایک عام انسان جس طرح عام شہری، عام پاکستانی رہتے ہیں، منفرد جو چیز ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پالیسی، اور وہ پالیسی جو ہے وہ انیبل کرتی ہے ایک عام شہری کو، ایک عام پاکستانی کو، اگر وہ سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے علاقوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے لوگوں کی نمائندگی اچھی کر سکتا ہے، تو وہ ایک عام ورکر کلاس انسان کو بھی جو ہے وہ نکال کے اقتدار کے ایوانوں میں بھیج دیتی ہے، جہاں پہ ان ایوانوں میں جانے کے لیے شاید کروڑاں روپے کی جو ہے وہ رشوتیں کہہ لیجئے آپ اس کو، یا خرچے جو ہیں وہ کر لیتی ہے، اور وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی۔ الحمدللہ دوسری بار جو ہے میں صوبائی اسمبلی سندھ کا میں رکن ہوں، اور اس دفعہ جو ہے پارٹی نے ایک اور ذمہ داری دے دی کہ میں سندھ کا اپوزیشن لیڈر بھی ہوں۔ تو علی بھائی کب سے پارٹی میں، کب سے ہیں کیا؟ 2000 اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، 2004 تھا، 2008 میں نے اے پی ایم ایس او سر سید یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو وہاں پہ اے پی ایم ایس او تھی، وہاں پہ ایز اے ورکر ہم نے کام کیا، میں نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بسلسلہ روزگار، اوبویسلی میں الیکٹرانکس انجینئر تھا، تو اس کے بعد میں نے انڈسٹری کو پرسو کیا، انڈسٹری میں کام کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، پیشے سے انجینئر؟ جی تو ذرا لگا دیا کریں جیسے لوگ لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ انجینئر علی خورشیدی، تو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ بہت سارے انجینئر جو ہیں وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں لگاتے ہیں اپنے ناموں کے آگے۔ ڈاکٹرز تو وہ شاید تیسرے اور چوتھے سال جو ہے وہ اپنے ناموں کے آگے لگانا شروع کرتے ہیں، ایڈمیشن کے دوسرے تیسرے سال ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنے۔ جی ایسے ہی ہے، یا تو فزیوتھراپسٹ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر بول لیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ عذرائے مذاق یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کو مرنا بھی ہے تو آگے مرحوم بھی لگا لیں اپنے نام کے۔ تو بہرکیف وہ 2008 تک یہ سلسلہ رہا، پھر انڈسٹری میں 4 سال دیے، پھر ملک سے باہر رہا 6 سال۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ جو اوورسیز کا ہمارا یونٹ ہوتا تھا، وہ اس سے بحیثیت ورکر میں نے کام کیا، اور پھر 2018 میں جب میں پاکستان آیا تو الیکشن کا دورہ تھا، اور ایم کیو ایم پرانی والی ایم کیو ایم کا روج نہیں، 2018 میں کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ انٹرویو کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایم کیو ایم میں، تو ہمارا جو یو سی جو لیول ہے، جو مائکرو لیول ہے ہمارا تنظیم کا، یو سی کا جو لیول ہے، ادھر سے میرا نام فلوٹ ہوتا ہے، اور پھر انٹرویوز کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی 8-10 انٹرویوز ہوئے تھے۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ میری جماعت نے پی ایس 119 اورنگی ٹاؤن سے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے مجھے نامینیٹ کیا تھا۔ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی میں اورنگی ٹاؤن سے ہی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا رکن بنا تھا، اور پھر 2024 میں بھی اسی حلقے سے جہاں سے میں پہلے الیکشن لڑا تھا، تو میں دوبارہ جو ہے وہ اس دفعہ صوبائی اسمبلی کا رکن بنا، اور پھر ایک نئی ذمہ داری مل گئی کہ تو کیا پہلے الیکشنز میں کیا بیک بینچز میں شمار ہوتا تھا، یا آگے موقع نہیں ملتا تھا، یا لوگ پرانے بہت تجربے کار لوگ تھے جو آگے تھے؟ میرے خیال سے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ یقینی طور پہ 2018 میں جب ہماری انڈکشن ہوئی تھی تو ہم تو حادثاتی سیاستدان ہیں، کوئی ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ باپ دادا جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں اور ایم این ایز بنتے ہوئے آ رہے ہوں، تو یقینی طور پہ ہم جو اسٹارٹ میں تھے تو ہمارے ایم کیو میں بہت سارے سینئر اس وقت اراکین اسمبلی موجود تھے، خواجہ اظہار الحسن تھے، کنور نوید جمیل بھائی اللہ مغفرت کرے ان کی،
اور محمد حسین بھائی تھے. تو ان سے ان تمام جو سینئرز ہوتے ہیں ان سے, جاوید حنیف صاحب تھے جو ابھی MNA ہیں, ان سے سیکھنے کا عمل رہتا ہے. تو 2022 میں پچھلے اسمبلیوں میں مجھے میری جماعت نے پہلے اپنی پارٹی کا میں ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بنا تھا 2022 میں, اور پھر 23 کے بالکل اینڈ میں مجھے جماعت نے جو ہے MQM نے جو ہے وہ MQM پاکستان کا پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا تھا صوبائی اسمبلی میں. تو وہ میرے لیے اٹ سیلف ایک بڑی اعزاز کی بات تھی کہ میرے پہلے ہی ٹینیور میں مجھے میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اسمبلی میں, اور پھر وہ اسمبلی کی وہ ٹینیور ختم ہوا. پھر جب نئی اسمبلیوں کی تشکیل ہوئی تھی تو اس میں بھی پارٹی نے مجھے جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی کہ میں, چونکہ نمبرز ہم الحمدللہ ہم نے ری گین کیے, کراچی میں اپنا ریکلیم کیا ہم نے, تو اس کے بعد جو ہے وہ میری جماعت نے مجھے سندھ کے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامنیٹ کیا. اور اس سے پہلے اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ کے الیکشن ہوتے ہیں تو میں نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. اچھا ماشاء اللہ. اب چلیں, یہ تو ہو گیا علی خورشیدی کا انٹروڈکشن. تو علی خورشیدی کیا جو آپ کو اورنگی ٹاؤن سے جو ٹکٹ ملتا رہا, کہ علی خورشیدی انہی گلیوں میں پلا بڑا وہیں رہتا تھا یا ٹکٹ وہاں کا مل گیا؟ ویل میری پیدائش بھی اورنگی ٹاؤن کی ہے, میں آج بھی میری رہائش جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی ہے, اور میں رہتا بھی وہیں پر ہوں, اور میری کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی وہیں پر ہے. تو اس لیے مجھے اورنگی ٹاؤن میں میرا ہوم ٹاؤن ہے, اور میں بڑا فخری انداز سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اورنگی ٹاؤن سے ہی پارٹی نے مجھے ٹکٹ بھی دیا, جہاں سے میری رہائش ہے, جہاں میرا بچپن گزرا, لڑپن گزرا, یہ تمام جو, تو مجھے زیادہ بہتر انداز سے اورنگی ٹاؤن کی ڈائنامکس کا پتہ ہے. تو MQM نے بھی یہ سمجھا کہ میں جو ہوں بہتر انداز سے اورنگی ٹاؤن کا مقدمہ جو ہے ایوانوں میں لڑ سکتا ہوں, تو اس لیے مجھے ایج رہا دیگر جو لوگ تھے ان سے کہ میں شاید بہتر انداز سے. آپ کے ساتھ کچھ MNAs بھی ایسے رہے ہیں جو وہاں رہے ہیں, لیکن وہاں کے MNAs الیکٹ ہوئے ہیں بہت سے. جی بہت سارے. لیکن ابھی آپ کا اورنگی ٹاؤن پہلے کہتے تھے کہ ایشیا کی بڑی کچی آبادیوں میں اس کا شمار تھا, کیا اب تک اس کا اسٹرکچر یا اس کو دیکھیں؟ بہت کام ہو رہا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور سے اگر دیکھا جائے, جب وہ میئر تھے وہاں بہت کام ہوا, بڑی بڑی سڑکیں نکال دی گئیں, آبادی اور بڑھ گئی. لیکن اورنگی ٹاؤن پھر ابھی بھی جاؤ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم کسی کچی آبادی میں. جی بالکل ایسے ہی ہیں, آئی ڈو اگری. یہاں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ صرف اورنگی ٹاؤن کو اسپیسیفکلی میں نہیں بات کروں گا, اوور آل شہر کراچی میں یہ ہمارا جو شہر ہے, جس شہر میں اور آپ رہتے ہیں, وہ شہر کوئی 2008-10 کی اگر میں بات بتاؤں تو یہ شہر دنیا کے 5 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا. یعنی کہ جتنی بھی آبادیاں تھیں ان کی ری ویمپنگ ہو رہی تھی, ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا تھا, جو بیسک نیسیسٹیز تھیں وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ مل رہی تھیں. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت آ گئی, انہوں نے 30 ایئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور نہیں کیا, اور اس امپاور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوگا. میرا شہر خراب ہونا شروع ہوا, تو جب پورا شہر خراب ہونا شروع ہوا تو اورنگی ٹاؤن خود اس کا حصہ ہے. اور پھر جس انداز سے وہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے نا, دیگر شہروں سے لوگوں کا ایک انفلکس, اور پھر بہت سارے ہمارے وہ یا اس شہر میں تو غیر ملکی بھی رہنا شروع ہوگا. افغانی آپ کو پتہ ہے کتنے سارے انداز سے آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہر زبان بولنے والا. جی ایسے ہی اورنگی ٹاؤن میں بھی تمام ہی لسان اور مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. تو جب ایک ان پلانڈ انداز سے شہر کو آپ پھیلائیں گے نا, تو یہاں پر جو ضروریات جو شہر والوں کی اس آبادی کے مناسبت سے جو کہ 2008-10 کی تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی, تو آج کی تاریخ میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ تو اس کا خمیازہ میرے اورنگی ٹاؤن نے بھی بھگتا. اور اوور آل شہر کراچی کا حال آج برا ہو گیا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر خراب ہے, صحت تعلیم برباد ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کنونس کرنے کی کہ جو حکمراں جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو کم از کم یہ بات سمجھائی جائے, ان کو بتلائی جائے کہ جب تک آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو امپاور نہیں کریں گے تو سارا بوجھ اٹھ کے دیکھیں. طاقت کا تمام منبع جو ہے نا, وہ جب 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو وزیر اعظم پاکستان اور وفاق کے پاس ہوتا تھا. 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے, NFC کے تھرو پیسے جو ہیں وہ 4 صوبوں میں چلے جاتے ہیں. مگر ان 4 صوبوں میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ پہلے ایک وزیر اعظم کے پاس امپاور ہوتا تھا, اب 4 وزراء اور ایک وزیر اعظم امپاور ہے. اس کے آگے ڈیولوشن آف پاور نہیں ہو رہا. تو جب ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوگا تو وہ ایشوز, اب میرے گلی کا اگر سیوریج خراب ہے یا انفراسٹرکچر خراب ہے, روڈ خراب ہے, پانی نہیں آتا اگر کسی گلی میں,
اور اس کی ذمہ داری اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگی, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی ایفیشنسی کے ساتھ کام کر لے اور لوگوں کے مسائل حل کر سکے. اسی لیے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا سیٹ پریکٹس ہے, اور بڑی وہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب طرز حکمرانی کا جو ایک سسٹم ہے وہ کر لیتے تو شاید آج کراچی کی صورتحال ایسی نہیں ہوتی جو آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کو نصیب ہوتی ہے. علی بھائی کہ ہم بریک کا ٹائم ہو گیا تھا, پہلا ایک ہم بریک لے لیں کیونکہ پھر آپ کے پاس باتیں تو اتنی ساری ہیں آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, ذرا سوالات بہت ہیں. آج علی خورشیدی نے ہمیں ٹائم تو دے دیا, اپوزیشن سندھ اسمبلی کے لیڈر ہیں, MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے, بتا بھی دیا کہ کہاں سے ان کا تعلق رہا, کس طریقے سے پارٹی میں اس وقت رہے اور اب اپوزیشن لیڈر بنے. ویلکم بیک ناظرین, علی خورشیدی اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی اب یہ بتائیے کیا بیر ہو گیا میئر کراچی کے ساتھ؟ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, آپ ان کو پسند نہیں کرتے, جس سے ملتے ہیں آپ کی سننے میں آ رہا ہے جس سے آپ ملنے جاتے ہیں وہ معطل ہو جاتا ہے وہ آدمی. اب تو لوگ آپ کو فون کر کے کہتے ہوں گے کہ علی صاحب جو بھی ہے فون پہ بات کر لیں, معطل مت کرا دیے گا. ویل دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہر کراچی میں اس بحث میں جائے بغیر کہ وہ کیسے میئر بن گئے, بہرحال بن گئے وہ جیسا تیسا نظام 5% جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ کیے تو ان 5% پہ جو ہے وہ 100% کی جو ہے وہ ذمہ داری دے دی گئی میئر کراچی کو. میں ان تمام بحث میں جائے بغیر دیکھیں, بنیادی مسئلہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 2022 میں جو بنیادی بات رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ جس نظام کے تحت یہ بلدیاتی انتخابات کروائے جا رہے ہیں وہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس نظام میں اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹاؤن کا چیئرمین یا شہر کا میئر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کارآمد ثابت ہوگا تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس نقطے کی بنیاد پر ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. تو علی بھائی آپ لوگ 14 MNA ماشاء اللہ آ گئے, بیٹھے وفاق سے پریشر ڈلوائیں کہ آپ لوگوں کے کیا ہاتھ پاؤں آپ کے باندھے ہوئے کسی نے کہ آپ جائیں نا اسمبلی میں, کیوں نہیں لاتے اس طرح کی باتیں پوری کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ آج تک آپ ہمارے کمشنری نظام سے ہماری جان نہیں چھڑوا سکے, DC آج تک یہاں بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھے ہوئے؟ پولیس کا نظام آپ لوگ قانون کب بدلیں گے؟ سندھ کا پولیس کا قانون 1800 پتنی کب کا چل رہا ہے, اس پہ کام کروا دیں کم از کم. آپ لوگوں سے بہت ساری آپ لیجسلیشن پہ تو اپنی کام کر سکتے ہیں نا. یہ جو کام ہے ہم آپ سے نہیں کہہ رہے آپ ہمارے گٹر بنوا دیں, ہماری آپ سڑکیں بنوا دیں, کم از کم پولیس کا قانون تو بدلوا دیں. دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ذمہ داریاں صوبائی حکومت کے پاس آ گئی ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایبسولوٹ میجورٹی ہے. ایبسولوٹ میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ دے کین ڈو واٹ ایور دے وانٹڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, 168 کے ایوان میں 117 ممبران جو ہیں, اس بحث میں جائے بغیر کہ وہ کیسے آ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وفاق سے پریشر کروائیں نا, کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ جس کے پاس ہیں اس پہ وفاق سمبولکلی تو کام کر سکتا ہے, بٹ ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی. سوال دوبارہ دہراتا ہوں آپ کو کہ آپ ان سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے ایک بات کرائی جا سکتی ہے. حالات اس طریقے کے ہیں, کوئی سولو فلائٹ تو وفاق میں ہے ہی نہیں نا. سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن سے کبھی دور بھاگی ہو؟ میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے پھر نام لوں کہ جن لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوتی ہے, جن کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے, ان سے ہی کہلوا دیں. اگر دوسری جانب سے اچھا, یہ مسئلہ MQM کا نہیں ہے, اس چیز کو بھی سمجھیں آپ. یہ مسئلہ شہر کراچی کا مسئلہ ہے, اس کو پتہ نہیں کیوں پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. اگر یہ شہر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے, ہمارا اس شہر میں رہنے والے پریشان ہیں, وہ لٹ جاتے ہیں, وہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں, وہ جو بچ جاتا ہے وہ ٹینکر کے آگے نہیں آ کے کچل جاتا ہے, وہ جو بچ جاتے ہیں وہ اسٹریٹ کرائم کی واردات میں مر جاتے ہیں. دیکھیے, یہ مسئلہ MQM کا نہیں ہے, اس چیز کو سمجھیں آپ, صرف MQM کا نہیں ہے. ہم تو رائٹ فرام دا ڈے ون ہم اس بات کو, میں نے ابھی لاسٹ پری بجٹ ڈسکشن میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, جب ایگزیکیوٹنگ سائٹ پہ ایگزیکیوشن جن کو کرنی ہے اگر وہ شاید تیار نہیں ہے
تو جو جمہوری انداز ہیں, جو رویے ہیں, وہ جو جتنے ہمیں وہ کہتے ہیں نا اویلیبل آپشنز ہیں, اس کو اگر ایم کیو ایم ایگزاسٹ نہیں کر رہی ہے تو ایم کیو ایم قصوروار ہے. بھائی اسمبلیوں میں بات کیوں نہیں کرتے جناب؟ ہم اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, جہاں بات کرنے. بھائی ایم او یو سائن کیا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے سگنیٹری ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین متحدہ قوم پاکستان اس کے سگنیٹری ہیں. کیوں نہیں ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ جو کام اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ میں نے تو اس لاسٹ ویک کے اپنے بجٹ کی اسپیچ, پری بجٹ کی اسپیچ میں یہ بات کہی ہے کہ خدا را آپ یا تو یہ بتا دیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سائن نہیں ہے, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے شاید ہمیں بنا دیا ہے, کہہ دیجئے نا, ختم کر دیجئے نا, تاکہ یہ حجت بھی تمام ہو جائے. 15 سال سے بن رہے ہیں نا آپ لوگ, میں یہی سمجھانے کی مراد میں دیکھیں, میں جی شہر کراچی ہو رہا ہے, شہر کراچی, آپ لوگ اپنے آپ کو شہر کراچی کی جماعت بولتے ہیں. آپ لوگوں سے گلا کرنا کراچی والوں کا اس لیے بنتا ہے کہ آپ یہیں کے رہنے والے. ٹھیک بنتا ہے, جائز بنتا ہے, ٹھیک بنتا ہے. اور جتنے جو اقتدار کے جو منسٹر ہیں وہ یہاں کے الیکشن نہیں لڑے, کوئی حیدرآباد سے ہے تو کوئی سکھر سے ہے, کوئی میرپور خاص سے ہے تو کوئی وہاں سے ان علاقوں سے. تو آپ سے ہی کراچی کا مقدمے کی بات کروں گا نا میں. اگر آپ سے بات کروں گا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ سے لوگوں کا گلا اسی لیے بنتا ہے کہ میں اگر کراچی شہر میں رہنے والا پریشان ہوں تو میں ایم کیو ایم یا علی خورشیدی کی طرف دیکھوں گا. دیکھیں جی, جتنے بھی, میں 2018 سے آپ کو ریکال کرا دیتا ہوں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈیسائسو ووٹ ہوتے ہیں, پی ٹی آئی ہمارے پاس آتی ہے, ہم ان سے کیا بات کرتے ہیں, 9 رکنی اور 9 ایجنڈا اور 13 نکاتی ایجنڈے پہ ہم ان سے بیٹھ کے سائن کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاز بھائی ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, یہ ہمارے 13 گزارشات ہیں, آپ اس پہ عمل درآمد کر دیجیے گا. ایاز بھائی مجھے کہتے ہیں جی علی بھائی ہم بالکل کریں گے. ایاز بھائی پھر بن جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد وہ ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں, تو ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ ہم 4 سال ویٹ کرتے ہیں, 4 سال کے بعد پھر ہم دوسری پارٹی کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب ان سے نہیں ہو پا رہا ہے. 2022 میں پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے. اب ان 4 سالوں کا سوال آپ مجھ سے نہیں, ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ کام کرنا تھا. کیوں کراچی کے ایشوز کو لے کر پی ٹی آئی کے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے جھوٹ بولا شہر کراچی کے ساتھ, جھوٹ بولا حیدرآباد کی عوام کے ساتھ کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. بھائی ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں. پھر 22 میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے, نون لیگ سے ہمارے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایز آف ٹوڈے 2025 میں جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بھئی یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, ریسیونگ اینڈ پہ میں ہوں. میں نے یہ گزاری, میں نے تو اپنے ووٹ اینڈ سپورٹ تمام چیزیں بڑی جماعتوں کو دے دی کہ جناب میرا شہر بڑا خراب ہو رہا ہے, یہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے, اور اگر یہ کام کوئی نہیں کر رہا بڑی جماعت تو جواب دے میں نہیں ہوں گا. میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ علی بھائی, پھر یہ آپ جب یہ بات کہہ کے آپ لوگ بری ذمہ ہونے کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر بات یہ آگے کہ کراچی والے پھر آپ کو ووٹ دینا بند کر دیں. جی بند کیا تھا نا 2018 میں. جب ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے, آپ کے اعداد پورے نہیں ہو پاتے, کراچی کی سیٹیں آپ نہیں بڑھوا پاتے, کراچی کا ووٹر پھر کہاں کس طرح دیکھے؟ پھر ہم چلے جاتے سارے کراچی والے اٹھ کے ایک ہی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں ریمائنڈ کرا دیتا ہوں, 2018 میں جو نظام دیا گیا ہے شہر کراچی میں, شہر کراچی کی 14 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تھی. کس جماعت کے پاس تھی؟ کیوں نہیں میڈیا سوال کرتا پی ٹی آئی سے کہ بھائی تم نے شہر کراچی کے لیے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے تو بیڑا غرق کر دیا نا. دس از واٹ دے سیڈ. ایم کیو ایم نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا, مان لی آپ کی بات. تو جن کے پاس آپ نے ذمہ داریاں دی انہوں نے کیا کر لیا بھائی؟ یہ سوال تو ان سے بنتا ہے نا. ان کو کتنا ٹائم دیا؟ یہ 4 سال کی گورنمنٹ, ایبسولوٹ گورنمنٹ, جس میں گورنر ان کا وزیر اعظم ان کا تمام چیزیں. 4 سال سے بولتے, وہ بولتے ہیں آپ 77 سال کا گند ہم سے 4 سال میں صاف کروانا چاہتے تھے. کچھ سٹارٹ تو ہوتا, کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک بات, کوئی بھائی وزیر اعظم ایک رات نہیں رکا ہے. عجیب سا ایک سینیریو ہے کہ جی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شہر کراچی کے لیے ایک رات نہیں رکے. جناب یہ سوال ہم سے نہیں, یہ سوال ان سے بنتا ہے جنہوں نے یہ نظام امپوز کرنے کی کوشش کی. میں لاسٹ پروگرام میں یہی بولا کہ کراچی کی شامیں اور راتیں بہت حسین ہیں اور بہت خوشگوار ہوتی ہیں, کہ جو وزیر اعظم بنتے ہیں, جتنے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ ایک رات تو گزار کے دیکھیں کراچی میں, ان کو گرمی نہیں لگے گی. وہ جو کوئی پہاڑوں پہ چلے جاتا ہے, کوئی کہیں لاہور میں ان کا دل لگ جاتا ہے, تو کراچی میں بھی گزار کے دیکھیں, سمندری ہوائیں بہت اچھی ہیں یہاں پہ. بل دیکھیں ایک افسوسناک امر ہے, یہ جتنی گزارشات ہیں نا, یہ ہم دیکھیں ہم حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں اور حکومتوں سے نکلتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہم سارے کام کاغذ پہ کرتے ہیں, ہمیں یہ تانا بھی سننا پڑتا ہے, ڈھکے چھپے بھی کام نہیں کرتے ہیں. آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی یہ تانا سنتے ہیں کہ ہر حکومت میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اس جماعت میں رہی ہے, تو حکومت کا ساتھ رہتے ہیں. ہر حکومت والی بات تو غلط ہے نا. 13 سے 18 تک کون سی ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی مجھے بتائے نا. اپنے مطلب لیٹ اٹ بی ویری کلیئر یار,
2013 سے 18 تک ایم کیو ایم نہ صوبائی حکومت کا حصہ تھی نہ قومی حکومت کا لیکن حصہ ان لوگوں کے ساتھ تو رہے نہیں تھی نا, میں بتا تو رہا ہوں نا. اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہے نا آپ کے. 13 سے 18 تک ایم کیو ایم واز ناٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. کہنے کے مقصد یہ کہ 2013 سے لے کر 25 تک ایم کیو ایم صوبائی حکومت کا حصے دار نہیں ہے. کیوں نہیں ان سے سوال کرتا جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں. بھائی اس شہر کے میئر کو 2 سال تو ہوئے نا میئرشپ کے لیے, میئرشپ انجوائے کرتے ہوئے. 2 سال اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے. 4 سالوں میں مجھے کوئی 5 کے ایم سی ایگزیکیوٹیو پروجیکٹ بتا دیں میئر صاحب, 5 ایگزیکیوٹیو پروجیکٹ. میں کوئی اتنی کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 5 کے ایم سی ایگزیکیوٹیو پروجیکٹس بتا دیں. میں سر تسلیم خم کروں گا, میں سمجھوں گا کہ جی میئر صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. 4 گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ابھی میئر پہ مزید بات کر لیتے ہیں پھر. ویلکم بیک ناظرین. علی بھائی میئر کراچی پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں وہ 2 سال کے اندر, کوئی پروجیکٹ. جی میں تو بتا رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اپنی میئرشپ بھی ایڈ کر لیں اس میں اور اس میں ایڈمنسٹریٹرشپ بھی ایڈ کر لیں, اور کی ایم سی ایگزیکیوٹیڈ کوئی 5 بڑے پروجیکٹس بتا دیں, میگا پروجیکٹس. میں تو بڑے چیلنج کر رہا ہوں. 2 سال میں آپ 5 بڑے پروجیکٹس مانگے, ظلم نہیں ہے. 3 ایک میگا پروجیکٹ بتائیے کی ایم سی ایگزیکیوٹیڈ. ایک بتا رہا ہوں نا جی بتائیے مجھے. شارع بھٹو کی ایم سی ایگزیکیوٹیڈ. میں تو آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں پروونشل اتھارٹی اگر کی ایم سی کو نہیں ملے گی تو پھر میئر بیچارہ کوئی بھی آ جائے وہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ لوگ ساتھ بااختیار میئر بنوا دیں نا ان کو. میں نے تو لاسٹ ویک اسمبلی کے پری بجٹ ڈسکشن میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو, وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کو اوپن آفر دی کہ خدا را آپ کا میئر ہے کراچی تا کشمور, نظام آپ کے پاس موجود ہے, آپ ایک کام کیجئے, جب تک پیپلز پارٹی کا میئر ہے تب تک مالیاتی اختیارات دے دیجئے, جب ایم کیو ایم کا میئر آ جائے گا تو واپس لے لیجئے گا اختیارات, مگر خدا را اپنے میئر کو تو اختیارات دے دیں. اگر اس کے پاس مالیاتی اختیارات نہیں ہوں گے تو جو فنڈ یا جو مالیاتی اختیار سے جو پیسے کے ایم سی کو آتے ہیں وہ ماں سوائے تنخواہوں کی مد میں جانے کے اس کے علاوہ کے ایم سی کا میئر کچھ کام نہیں کر سکتا جناب. وہ جتنے پرائے مال پہ جو دادا کا فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا میئر صاحب, وہ کوئی سندھ گورنمنٹ کی پروونشل اے ڈی پی ہوتی ہے یا ورلڈ بینک کا لیا ہوا پیسے کا پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ ریڈ لائن پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی ہم بنا رہے ہیں. پھر وہ شارع بھٹو جو انہوں نے ملیر ایکسپریس وے بنائی ہے وہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کے ایم سی نہیں بنا رہا جناب, وہ بحیثیت ترجمان سندھ حکومت جاتے ہیں. وہ اصل میں ان کو جہاں ان کو فیور یا ایج مل رہا ہوتا ہے کہ یہ میں بحیثیت میئر کراچی اس کو کیش کر سکتا ہوں اس پروجیکٹ کو, تو وہ اٹھتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر اسی اسپرٹ میں جانا ہے تو پھر کریم آباد انڈر پاس پہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں نا, جہاں 3 سال سے لوگوں کو رسوا کیا ہوا ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا آج تک. وہ 3 سال ہو گئے, وہ بیچارہ ذلیل و رسوا ہو گئے. لگتی ہے کبھی رک جاتی ہے, اس کے بعد پھر کبھی. میں تو کریم آباد انڈر پاس کی بات کر رہا ہوں جو بنانے کے کسی ایک ان کے ایک بڑے وہاں پہ صدر پاکستان کے بہت اچھے سے دوست رہتے ہیں, ان کے اسپتال کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ انڈر پاس بنایا جا رہا ہے. 3 سال کا عرصہ گزر گیا جناب, ڈھک کے 3 پار. تو آپ کے انٹرم گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا نا. جی وہ تو پتہ نہیں, اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا ہے, وہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, مگر کام ابھی تک نہیں ہوا اور نہ اگلے سال تک ہونے کی امید ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہوا کیا؟ واللہ علم, بڑا افسوس کا وہ جب کھدائی ہوئی اس کے بعد جب وہ جو برج کے نیچے آئے تو پتہ چلا وہاں 44 انچ کی مین پانی کی لائن جا رہی ہے. اب دیکھیں نا جی, ماس ٹرانزٹ کا نظام, ماس ٹرانزٹ بول رہا ہوں, وہ جو ماسٹر پلان اتھارٹی وہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کیوں نہیں پتہ, کیوں نہیں اپڈیٹ کرتے ہیں چیزوں کو؟ یہ نظام برباد کر چکے ہیں, یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ اس شہر کو چلایا جا رہا ہے. 17 سال ہو چکے ہیں, ایڈمنسٹریشن فیل ہو چکی ہے. بیڈ گورننس کی اعلیٰ ترین مثال پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے. تو اب کیا ہوگا پھر؟ اس چیز کو ریئلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے, ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو آپ کی تقریریں سنیں, وہ لوگ جو ہمارا پیٹ بھر جائے گا یا کراچی نہیں ہوگا, اس سے بھی نہیں ہوگا. کم از کم یہ بات تو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ لوگوں کی جو پلس ہے, جو لوگ جس طرح سوچ رہے ہیں, ہم اس کی ترجمانی اسمبلی کے ایوانوں میں کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, جو پاکستان چلانے والے لوگ ہیں نا, جو ایک تو سامنے ہوتے ہیں اور ایک جو پیچھے ہوتے ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح اس شہر کو, اس صوبے کو جو ہے وہ ایک جماعت کے ہاتھوں جو ہے وہ, میں تو یرغمال ہی سمجھوں گا کہ یرغمال بنا کے چھوڑا ہوا ہے. وہ شہر جو ایکسپورٹ پہ جو فیڈرل ایکسچیکر میں اتنا کنٹریبیوشن کرتا ہے, جس
شہر کی وجہ سے صوبے کا بجٹ بنتا ہے, جس شہر کی وجہ سے وفاق کے بجٹ کا 60% بنتا ہے, اس شہر کو انہوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. سوال تو ان سے بھی بنے گا. تو آپ جہاں جماعت کے طور پہ آپ لوگوں کی جانب سے یہ تمام سوال اٹھنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی اکائی جو ہیں گورنر صاحب, ان کی طرف سے بڑی آوازیں آتی ہیں, وہ بہت متحرک نظر آتے ہیں. جہاں کسی زمانے میں یہ لفظ ایم کیو ایم کے لیے ہوتا تھا, اس کے کارکن بولتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم متحرک ہے, ایم کیو ایم کے کارکن متحرک ہیں. لیکن یہاں گورنر سندھ جو ہیں کامران خان ٹسوری صاحب جو ہیں, رمضان میں بھی وہ افطار بھی چل رہے ہیں, پبلک گیدرنگ بھی کر لیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو بھی سب جو پارٹی میں کچھ پسند کرتا ہے کوئی گروپ, کچھ گروپ پسند نہیں کرتا. کیا معاملات ہیں؟ پھر آپ لوگوں کی زبان تو پارٹی کی زیادہ, کامران ٹسوری کی طرف سے جو ہے آواز زیادہ آ رہی ہے چیزوں کے اوپر. اس چیز کو بالکل میں آپ کی بات کو میں اس طرح کہہ لوں, دیکھیں اگر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بھائی جو ہیں وہ ایکٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم ایکٹیو ہے, وہ ایم کیو ایم کے گورنر ہے. بالکل اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس سال کی بات نہیں ہے, گورنر سندھ کوئی وسائل نہ ہونے کے باوجود, کوئی وسائل نہیں ہے ان کے پاس, ایک آئینی عہدہ ہے اور عہدے بڑا سمبولک سا ہے, سیریمونیل سی پوسٹ ہے وہ, اور اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیے جس کے وعدے نہیں کیے تھے, وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں گورنر سندھ. اور آئی ٹی کے جو نئے یہ جو اپڈیٹڈ کورس آ گئے ہیں, بلاک چین, سائبر سیکیورٹی, اے آئی, ان سب پہ 50,000 بچوں کو جو ہے وہ فری کورسز کروا رہے ہیں. یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں جناب. راشن ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے, نیڈی پرسن کو جو ہے وہ مطلب کسی کی بائک چوری ہو جائے تو وہ حکومت تو دیتی نہیں ہے, گورنر سندھ جو ہیں وہ ان کو بائک بھی دے رہے ہیں. اس کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزیں, وسائل, اختیارات اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہم بہتر انداز سے ڈیلیور کرنا جانتے ہیں, اور اس کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں, لیکن جماعت اسی کو کیش کر لے نا. جی جماعت کے گورنر ہے, اور اس میں ابہام کس چیز کا ہے؟ آپ علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم کل بلدیاتی حکومت ختم کرا دیتے ہیں, 2 سال باقی ہیں نا ابھی تو میئر کے, کل ختم کرا دیتے ہیں, ایم کیو ایم لڑے گی؟ اسی حلقہ بندیوں پہ آپ لوگ تیار ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے؟ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار پیپلز پارٹی اب آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ کو جماعت کے ساتھ بھی لڑنا ہے. نہیں, جماعت تو سہولت کار بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی. بھائی اگر جماعت کے در پہ گئے ہم, یہ اتنے احسان فراموش لوگ ہیں, ان کو بتایا گیا کہ ان اختیارات میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. یہ تحریک انصاف کے لوگ سہولت کار بنے ہوئے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے میئر کے. بھائی 32 ووٹ جو کم پڑ رہے تھے وہ کس نے دیے ہیں؟ فرشتوں نے دیے. آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے میئر کو ووٹ دیا ہے, اسی کی بنا پر تو میئر جو ہے وہ میئر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو آج سارے وہ خوار ہو رہے ہیں, ان کو تو نہیں مل رہے, فنڈز بھی نہیں مل رہے. اس کا مطلب ہے نا انہوں نے کراچی کے حق پہ کمپرومائز کیا نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اس کراچی کے حقوق پر سودے بازی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے. ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام امپوز کیا جا رہا تھا, اور یہ تینوں سہولت کار بن کے بھائی اگر کھڑی ہو جاتی ہے جماعت اسلامی. میں پھر سوال کر رہا ہوں, اگر یہی نظام کے تحت دوبارہ اناؤنس ہوں گے, آپ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ میں تو بڑا سمپل سی بات کر رہا ہوں, اس نظام پہ ڈیلیورنس ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ نظام نہیں رہے گا جناب. اس طرح کیسے چینج کریں گے جب آپ کے پاس عداد نہیں ہے؟ پھر آپ بولیں گے ہمارے پاس عداد و شمار نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی اسی طرح چل سکتا ہے, میرا جواب نفی میں آئے گا. میرا جواب یہ آئے گا کہ نہیں جناب, کراچی اس طرح نہیں چل سکتا. تو جنہوں نے کراچی کو ٹھیک چلانا ہے, انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں یہ چیزیں بھی ٹھیک کرا دینی ہیں. وہ خود ہو جائیں گی. جی بالکل ہوں گی, بالکل ہوں گی. آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, دیکھیں نا صورتحال آپ کے سامنے ہو رہی ہے. آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کی بات نہیں ہے. میں تو بڑا کلیئر, میں تو ایک ایز اے کراچی آئٹ بات کر رہا ہوں. کیا یہ علی خورشیدی کی خواہش ظاہر ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ سے پھر یہ بات پوچھ رہا ہوں, کیا یہ بات ہو رہی ہے, اس پہ جماعت لیول پہ کام ہو رہا ہے, کہیں بات چیت چل رہی ہے؟ علی خورشیدی کی اگر خواہش ہے, وہ تو میری بھی خواہش ہے کہ یہ نظام کے تحت نہیں ہے اور یہ اس کو بدلنا چاہیے. جی بالکل بدلے گا, اس میں کوئی اس میں جو ہے نا اگلے 2 سال بعد جب بھی الیکشن ہوگا اس نظام کے تحت نہیں ہوگا. یہ تو اس حلقہ بندیوں کے تحت جی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, بالکل بالکل کوئی الیکشن نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. حلقہ بندیاں دوبارہ بالکل حلقہ بندیاں بھی ٹھیک ہوں گی. خود سندھ حکومت نے اس بات کو ایگری کیا نا, 10-1 کا جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا, اس میں خود ایگری کیا نا کہ بھائی 53 یوسیاں ہم نے کم ڈالی تھی. تو یہ تو خود ایک فراڈ الیکشن ہے. آپ کا جہاں رہائش جس کا برنگی کہہ رہے ہیں وہ کٹ گیا ہے آپ سے, تو وہ 2 حصوں میں آدھا بلدیہ میں چلا گیا, آپ کا آدھا آپ کے پاس. جی ایسے ہی ہے. میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو نظام اس شہر کو دیا گیا ہے وہ نظام فیل ہو چکا ہے, اور جب نظام فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نظام کنٹینیو نہیں کرتا, اور نیا نظام آتا ہے. نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کراچی کی نیڈ ہے, اور انشاءاللہ آئے گا.
چلیں جی یہاں ایک اور بریک کا وقت ہو گیا اور آخری جب حصے میں پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. حالیہ دنوں میں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے ایم ڈی واٹر بورڈ سے بڑے نالا نظر آ رہے ہیں اور بابوؤں سے بڑے ناراض ہیں. علی خورشیدی ذرا وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بیوروکریسی کے اوپر کیوں اتنا نزلہ گر جاتا ہے, ذرا وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا چل رہا ہے اسمبلی کے اندر. ویلکم بیک ناظرین. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عید کے دنوں کے اندر اتنی خطرناک سیاسی ہارٹ ٹاک ہوگی, کیونکہ ملاقات ایسے لوگوں سے ذرا کم ہوتی ہے اور ٹائم بھی کم ملتا ہے, تو ہم نے کہا ذرا جو دل کی بھڑاس ہے کراچی والوں کی وہ پوری نکال لیں ہم ان سے. علی بھائی ویسے معذرت آپ عید کے دنوں میں ہم نے کوئی زیادہ ہارڈ کور جو ہے وہ بات کر لی. تو ویسے آپ نے, میں شروع میں تو پوچھ لیا تھا, آپ نے کہا جیسے جاتے آتے ہیں, پھر بھی اب دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں عید میں کیا نہیں؟ دوستیاں ختم ہو گئی سیاست میں آنے کے بعد؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. جو دوست ہوتے ہیں وہ تو کنٹینیو رہتے ہیں اور دوستیاں کنٹینیو رہتی ہیں. یقینی طور پہ جو عید کا دن ہوتا ہے وہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ ایم کیو ایم میں جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں, اسیر ہیں, ہم ان کے فیملیز کے گھر پہ جاتے ہیں سب سے پہلے تو, اور ان کے ساتھ وہ آبویسلی بڑا ہارڈ ٹائم وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے اگر کوئی فیملی کا کوئی اسیر ہے تو آبویسلی اس فیملی کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں عید منانا. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اس کو برج کرنے کے لیے, ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے ہم جو ہے ابھی بھی مسنگ پرسن ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ہے, مسنگ پرسن بھی ہیں ہمارے پاس. کچھ اسیر ساتھی ہیں, کچھ شہید ہو چکے ہیں, ان کے گھروں پہ جاتے ہیں. تو لگ بھگ دن کے اوقات میں شام تک یہی روٹین رہتی ہے, اور پھر شام کے بعد جو ہے وہ پھر گھر پہ وقت ملتا ہے. گھر پہ آبویسلی ہمارا جو ہے وہ بہنیں بھائی تمام جو ہیں وہ گھر پہ آتے ہیں. میں والدہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں اپنے, اور وہاں پر آتے ہیں. اور پھر پہلے دن ہمارا ننیال جو ہے وہ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک گہما گہمی گھر پہ مصروفیت رہتی ہے. تو اس انداز سے پورا دن جو ہے وہ فیملی کے آپ لوگ بیٹھتے ہیں مرد حضرات, تو کیا سیاسی بات ہی ہوتی ہے یا آپ سے بھی ایسے ہی سوال ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور فیملی پالیٹکس سے بات ہو رہی ہے؟ میں ہر سے یہ میری معدبانہ گزارش ہوتی ہے کہ خدا را یہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. فیملی ٹائم ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم فیملی میں جاتے ہیں اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, سب ہم سے خبریں سننا چاہتے ہیں. کیوریوسٹی ہوتی ہے ان کو کہ چونکہ ہم اس نظام میں اور اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, تو اس لیے لوگوں کا جو ہے ایک رہتا ہے رجحان کہ ان سے پوچھا جائے. بٹ وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ 5-10 منٹ کی ہیلو ہائے کرنے کے بعد جو ہے وہ گھوم کے سیاسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو ہے بڑا عجیب سا سلسلہ. ہم سب بڑے پریشان ہیں, پورے کراچی والے پریشان ہیں, اور کہ اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں. چیزیں معاملات اپنی جگہ, اختلافات اپنی جگہ, مگر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس شہر کے, اس صوبے کے اور اس پورے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر حالات ہوتے ہوئے نظر آئیں, تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان جس کا خواب قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا, ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. وہ ابھی حالیہ آپ کی ایک تقریر کیا کام کر گئی جو آپ بڑے ناراض ہو کے ایم ڈی واٹر بورڈ پہ تھے, تو وہ کچھ کام کر گئی آپ کی تقریر؟ دیکھیں میں نے تو ایک بنیادی مسئلہ بتایا تھا, یقین جانیے میں نے تو صرف ایک ادارے کے ایک ایم ڈی کے بارے میں بات کی تھی. یہ مسئلہ صرف اس ادارے میں نہیں ہے, یہ سندھ کے تمام اداروں میں کیا ایس بی سی اے کر رہا ہوں, میں کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کر رہا ہوں, سندھ رولر سپورٹ پروگرام, ایک ادارے میں جو افسر بیٹھا ہوا ہے, یقین جانیے اس کے جو بنیادی کام ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کرنا نہیں ہے. اس کا بنیادی کام, اس کا کام یہ ہے کہ وہ کس انداز سے اپنی تعیناتی کو, کیونکہ اس کی تعیناتی میرٹ پہ نہیں ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی تعیناتی خود پیسوں کے عوض اور رشوت کے عوض ہوئی ہوئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اگر وہ 1 روپے رشوت دے کر آئے تو وہ کوشش کرتا ہے میں کم از کم 3 روپے جو ہے واپس جو ہے وہ ایک کرپٹ پریکٹس, جو کرپٹ نظام ہے جو اس صوبے میں ہر جگہ رائج ہے. ایک سڑک کے کنارے روڈ کے کونے پہ کھڑا ہوا جو ہے پولیس کانسٹیبل سے لے کر ایک ایس او سے لے کر تھانے کے ایس ایچ او سے لے کر یہ پورا نظام جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اخلاقی پستی ہے ہمارے یہاں اداروں میں کوئی میرٹ کا نظام نہیں ہے. دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, لوگ جو ہیں وہ اب ہمارا موبائل ہی سب کام کر لیتا ہے, مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ صوبہ ہمارا آج بھی جو ہے وہ لکھت پڑھت اور فائلیں گھمانے میں لگا رہتا ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ اس رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہیں بھی گیس نہیں ملی لوگوں کو. جی بالکل ایسے ہی ہے.
لوگوں کو وقت پہ پانی نہیں مل سکا. بجلی کی بات کریں تو کے الیکٹرک میں تو جتنا بول رہے ہیں ہم کم ہے, وہ تو ایک اپنا سسٹم دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ریکوری نہیں ہے, مجبور ہیں. آپ کا وہ جو علاقہ ہے جہاں آپ بات کریں اورنگی ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں تو لائٹ سمجھیں کہ مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے ہی آتی ہے, وہ تو لوگ پریشان ہیں, وہاں تو زندگی تباہ و برباد ہو چکی. تو پھر اس شہر کے لیے کوئی ایک آپ لوگ بھی کسی ایک چیز کو پکڑ لینا, یا تو آپ بولیں کہ جی گیس کا نظام ہم صحیح کرا سکیں گے, پانی کا نظام ہم منصفانہ کرا سکیں گے, ہم کچھ نہیں ہم بیٹھ کے ایک پولیس آرڈر نیا بنا دیں گے کہ بھائی ایک جب دل چاہا پولیس والا ایک ایسی ایف آئی آر کاٹ دیتا اور آدمی عدالتوں کے چکر لگاتے یہ دیکھیں کہ پورا نظام کے تحت, میں بار بار یہ بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں چل سکتا, بہت ہو گیا, لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں. یہ نظام بدلنے کے لیے ایم کیو ایم, اب کیونکہ پروگرام ہم آخری حصے میں جا رہے ہیں, اب کیا آگے لائے عمل سوچ رہی ہے, کس طریقے سے اب یہ نظام بدلے گا, بدلنے والے کون لوگ آئیں گے, بدلنا تو آپ ہی لوگوں نے ہے نا. یہ کراچی والے اب کیسے سکون کا سانس لیں گے؟ ویل ہماری وش اور ول تو یہ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ جتنے مسائل آپ نے بتائے, یہ میں تو خود کچی آبادی کا رہائشی ہوں نا, تو مجھے تو پتہ ہے کہ جب سحری کے ٹائم پہ گیس نہیں آتی تو پھر گھر والوں کے ساتھ یا گھر والوں کے جو اسٹیٹ آف مائنڈ, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. لائٹ نہیں آتی ہے جناب, لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب عادت ہو گئی ہے, ایسا لگتا ہے کراچی والے یوز ٹو ہو گئے ان سب چیزوں کے. گیس کا نظام بالکل, گیس جس صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر کے دیتا ہے, اس کے باوجود گیس نہیں آ رہی. اچھا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو میں نے جو سرکاری بابو والی بات کی تھی نا, یہ وفاقی سرکاری بابو بھی یہی کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے گیس نہیں آتی. دیکھیں نا, میرا صوبہ ہائیسٹ گیس پروڈیوسنگ صوبہ ہے, اس کے باوجود سندھ کو جو کہ پرائیورٹی میں سب سے پہلے گیس ملنی چاہیے وہ نہیں دی جاتی گیس. اس میں کون قصوروار ہے بھائی؟ وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے, یہی الفاظ ہوتے ہیں نا وزیر اعظم پاکستان کے کسی بھی صوبے کے ساتھ. بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن, ناظم آباد, لائنز ایریا, نمائش, کھارادار, لالو کھیت, پی سی ایچ ایس, بھادر آباد, علاقوں کے نام لیتے جائیں, گلشن اقبال, نہیں آتی گیس. اب ایک عام شہری کہاں جا کے اپنا سر پھوڑے کہ بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی ریفلیکشنز ہماری زندگیوں پہ نہیں پڑ رہی ہے. اچھا اس کے لیے سینسٹائز کرنا, چیزوں پہ بات کرنا, یہ چاہے ہم قومی اسمبلی میں ہوں, صوبائی اسمبلی میں ہم ریگولرلی بات کرتے ہیں. گیس پہ تو کوئی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی 2.5 سے 3 گھنٹے اسمبلی میں, اور میں نے اس کی بنیاد بنا کے اس سے پہلے جب کینالز والا ایشو لائے تھے, یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ریزولوشن لائی گئی تھی اور ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا, تو میں نے یہی بات بولی تھی کہ دیکھیں جی قراردادیں پاس کرنے سے نا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنی قراردادیں پاس کر دی کتنی نہیں کی. لوگوں کا غرض یہ ہے کہ کیا گیس پہ جب بحث کی تو میرے گھر پہ, ایک عام صارف کے گھر پہ گیس آنا شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ سب کام جب جس کا امپیکٹ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو کوتاہیوں کی وجہ سے لوگوں کا نظام پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. یہ ایک افسوسناک بات. اچھا علی بھائی, ابھی میں ایک انٹرویو میں لگ رہا تھا کہ سوال کیا جا رہا تھا میئر کراچی سے, تو لگ ایسا رہا تھا جیسے کہ ایس ایس جی سی ہو یا کے الیکٹرک ہو, اس میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے سوال کرو تو لگ رہا ایسا رہا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کوئی ان پرائیویٹ اداروں میں بٹھا دیے گئے ہیں اور آپ لوگ اس کے پیچھے ہوں. تو یہ ایسا پرسیپشن کیوں دیا جاتا ہے؟ حالانکہ تو پرائیویٹ ادارے ہیں, اگر آپ لوگوں کی کوئی کارکنان ہوئے بھی تو کوئی بڑے سیٹوں پہ بیٹھ بھی گئے, تو یہ پھر پرسیپشن ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ جیسے آپ ہیں؟ یہ سب پولیٹیکل گیمکس ہیں. اس شہر کے بچوں کو پچھلے 17 سالوں سے نوکری نصیب نہیں ہوئی ہے. اس شہر کا المیہ تو یہ ہے, سرکاری نوکری ان شہر کے بچوں کے پاس میسر نہیں ہے. اور رہی بات ایس ایس جی سی یا دیگر اداروں کی, بھائی آپ دیکھیں نا, میئر صاحب کی رسپانسبلٹی نا, وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اگر اس شہر پہ جو لگا ہوا انفراسٹرکچر ہے, جو نشئی افراد جو ہیں وہ اس کو اگر توڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھائی میئر کراچی اونرشپ لینا, بات کرے نا وزیر داخلہ سے, وہ جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی میرا کام نہیں ہے, پولیس کا کام ہے. ارے تو جناب پولیس بھی تو آپ ہی کے انڈر ہے, آپ ہی کے تو ماتحت ہے. بھائی صوبے کا وزیر داخلہ کے ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہے, بھائی وہ بھی تو پیپلز پارٹی کا ہے. تو میئر جو ہوتا ہے نا وہ فادر آف دا سٹی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب فادر آف دا سٹی جیسی جو ہے وہ ٹرمنالوجی جو ہے وہ میئر کے ساتھ جب ایسوسیٹ ہوتی ہے تو اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خود چل کے جائے نا وزیر داخلہ کے پاس. اچھا وزیر داخلہ بھی تو خود انہی کی جماعت کا ہے, بھائی بات کریں نا ان سے.
کوئی یو سی لیول پہ, کوئی ٹاؤن لیول پہ کوئی کمیٹی کی فارمیشن کرے تاکہ ان چیزوں سے مگر بات یہ کہ یہاں پر صرف جان چھڑا دینا اور آگے بڑھ جانا, یہ والی پالیسی سے میئر کراچی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے. قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں اور قصوروار ٹھہرائے جائیں گے میئر کراچی کو اگر یہی والی حرکات و سکنات کرتے رہے تو. اچھا, ایک وہ بڑا اس کی بات کر رہا ہوں پروگرام کے آخر میں, بچوں کے مستقبل کی بات آ گئی ذہن میں میرے. وہ جو رزلٹ آئے تھے انٹر کے اور میٹرک کے, ہم انٹر کے خاص کر کے, جن کے اندر 40 سے 50% بچے فیل کر دیے گئے, تو پھر ایک کمیٹی فارم ہوئی آپ لوگوں کی, تو کیا ہوا اگلی دفعہ اس کمیٹی نے کچھ بتا دیا کہ اگلی دفعہ ایسی چیکنگ نہیں ہوگی یا اس طریقے سے اب قصوروار نہیں کیا جائے گا, بچوں کو فیل نہیں کیا جائے گا, وہ دوبارہ ری چیکنگ پہ نہیں جائیں گے, سپلی نہیں دیں گے, ان کا فیوچر تو آپ لوگوں کا تو بالکل ٹیکنیکل مار ماری جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ویل یہ والا ایشو میں نے ہی اسمبلی میں ٹیک اپ کیا تھا اور میں نے وزیر تعلیم سندھ سے, چونکہ وہ موجود تھے, تو میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. اور پھر ایم کیو ایم پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی بنی گئی تھی. اس پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک انکوائری کمیٹی, جو کہ این ای ڈی کے وی سی ہیں سروش اشمت لودھی صاحب, اب ریٹائر ہو گئے ریسنٹ, انہی کو ذمہ داری دی تھی, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی انکوائری کمیٹی کو انہوں نے ہی ہیڈ کیا تھا. ان کی فائنڈنگز فائدہ کیا ہوا, لاسٹ ایئر والے بھی یہی سلسلہ تھا, اگلے سال بھی یہی ہوا. انہوں نے فائنڈنگز دینی تھی, انہوں نے کوئی ڈیسائسو بات نہیں کرنی تھی. ڈیسائسو بات تو کرنی تھی, یہ پہلی بات کے بعد تو پھر کوئی جامع جی یہ تو حکومت ہو جانا چاہیے نا, حکومت سے پوچھا جائے نا حکومت نے کیا کیا ہے. بھائی ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا, پیرنٹس گھر بیٹھے ہوئے جناب, پیرنٹس گھر بیٹھے ہوئے, کتنے لوگ آ کے اپروچ کرتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ انکوائری کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی بنوائی, اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کی کل میٹنگ ہے تاکہ ہم ڈیسائسو بات کر سکیں. جو ان بچوں کے ساتھ جو ان کے فیوچر پہ جو شبخون مارا گیا ہے, تو ایسے اسپیئر تھوڑی کرنے دیں گے ایم کیو ایم پاکستان ان تمام معاملات میں کہ جی ہم آپ کے شہر کے اندر ڈومیسائل بنانا یوں چٹکیوں کا کھیل ہے, آپ وہ نہیں کر سکے. بہت سارے مسائل ہیں, یہ سوال آپ مجھ سے نہیں پیپلز پارٹی والوں سے کریں. سر میں اس لیے بولتا ہوں, میں پیپلز پارٹی سے سوال کر کے مجھے لگتا ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایم کیو ایم کا کارکن بن گیا. آپ شب خون مار رہے ہیں, آپ شب خون مار رہے ہیں, اس کراچی کے وسائل کو نوچ رہے ہیں. یہ تو لوگ سمجھے نا اس چیز کو کہ کون آپ کی آواز سے آواز ملا رہا ہے. یہاں جماعت اسلامی کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ایک ایسے نظام میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے جو نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کراچی کے مسائل پر, ایسی جماعت سے علاق کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس نے 17 سالوں میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. جب ان جماعتوں سے سوال تو کریں, ان سے ان کو آنسریبل تو کمپرومائز بولتے ہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے ساری جماعتوں کو لوگ کمپرومائز, اس کی وجوہات ہونی چاہیے نا. ہم تو ان کے پارٹس اینڈ پارسل نہیں ہیں. ہم نے تو بلدیاتی انتخابات میں حصہ اسی لیے نہیں لیا کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں نا, فیکٹس اینڈ فیگر پہ رکھ کے سامنے بات کی جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے نا. بھائی ایم کیو ایم کا قصور کیا ہے مجھے یہ بتائیں. ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات میں کیوں نہیں حصہ لیا؟ اس لیے نہیں لیا کیونکہ ڈیلیور نہیں ہے. کہ ایم کیو ایم کراچی کو اون کرتی ہے, اس کے لیے کوئی کام کر کے دکھا دے. اس کے لیے بات کر سکتے ہیں, صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے بات کر سکتے ہیں بحیثیت نمائندہ کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے, ہمارا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہونی چاہیے. اگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ حکومت, وہ چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی ہو, وہ آنسریبل ہیں, وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جب 14 ممبران اسمبلی کا تعلق اس شہر سے تھا, ایک ڈھیلا جو ہے شہر کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ علی خورشیدی صاحب, تھینک یو. ناظرین دیکھ لیا آپ نے, اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. جو علی بھائی نے جو باتیں کری ہیں, اب تمام چیزیں اسمبلیوں میں اٹھ رہی ہیں, لیکن کرنے والی جو ہے وہ سندھ حکومت ہے, اس نے تمام اختیارات ہیں ان کے پاس, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. وہ کون کرے گا, کیسے کرے گا اور کب ہوگا اس کراچی شہر کے لیے, وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہم نشاندہیاں کرتے رہیں گے. نیوز نائٹ سے ایاز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.